میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں 1 مہینہ پہلے اپنے عزیز و اقارب میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنی جیب سے پیسے بھیجے، ان کے کپڑوں کے لیے پیسے بھیجے اور ان کو تاکید کی کہ آپ شادی میں ضرور شریک ہوں، اور ایٹ لیسٹ انہوں نے بہت سارے عزیز و اقارب کو کرایہ تک فراہم کیا کہ تاکہ وہ شادی کی تقریب میں شرکت کر سکیں۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ لوگ اپنی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں غریبوں کو تو بلاتے ہی نہیں ہیں، عام لوگوں کو بلاتے ہی نہیں ہیں تاکہ ان کی تقریب جو ہے بڑی شاندار ہو، اچھے پہننے والے ہوں۔ یہاں تو رواج کچھ اور بھی ہے جو شہروں کی زندگی میں ہے، لوگ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے پاس کوئی 5-7 گن مین ہو، لمبی لمبی گاڑیوں ہوں، اور جناب منسٹر صاحب آ رہے ہیں، کوئی فلاں آ رہا ہے، کوئی اس طرح آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ وہ اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں لوگوں کو شادی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی جو زندگی ہے اور جو اس کے آنے والے بچوں کی زندگی ہے وہ بابرکت گزرے، اور یہ شادی کی تقریب جو ہے اس میں برکت ہو، لوگ دعائیں دیں اور یہ دعائیں اس میرے بچے کے لیے کام کریں۔ اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کو شامل کرنا چاہیے وہ غریب ہی ہیں، کہ ولیمے کی تقریب میں غریبوں کو دعوت دینی چاہیے۔ سیالکوٹ میں ایک شادی ہوئی جناب، جس میں شادی کی تقریب میں غریب، مسکین اور جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو اسی طرح کھانا کھلایا گیا جس طرح جو لوگ شادی میں دیگر شریک تھے ان کو کھلایا جاتا ہے، یعنی کوئی تمیز نہیں رکھی گئی کہ ان کو نیچے بٹھایا جائے یا کہیں اور بٹھایا جائے یا ان کو باہر ہی کھانا دیا جائے یا شاپرز وغیرہ میں جس طرح ڈال کے دیتے ہیں ان کو دیا جائے۔ ان کو بھی ٹیبل پر بٹھا کے اسی طرح کھانا دیا گیا جس طرح دیگر مہمانان گرامی نے کھانا کھایا، اور یہ ایک اچھی روایت قائم ہوئی جس پر سوشل میڈیا میں کافی حد تک باتیں ہوئی اور ویڈیوز، تصاویر وغیرہ وائرل ہوئی۔ اس تصویر کو، اس ویڈیوز کو دیکھ کر میں نے بھی سوچا کہ اس پر ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق بنے، ایک اچھی بات سامنے آئے جو لوگ شادی کی تقریب میں صرف امیر لوگوں کو، گاڑی والے کو اور اچھے پہننے والے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ حالانکہ شادی کی تقریب یعنی ولیمے کی شکل میں ان لوگوں کو بلانا چاہیے جو غریب، مسکین اور عام لوگ ہیں، تاکہ آپ کی شادی کی تقریب سمیت آپ کی آنے والی زندگی اور آپ کے آنے والے بچوں کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو سکے۔ جب کوئی غریب آدمی کھانا کھاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، ظاہری بات ہے ولیمہ جو ہوتا ہے شادی کا وہ فنکشن ہوتا ہے جس میں اچھے کھانے بنتے ہیں، اور سال میں کسی ایک وقت کسی غریب مسکین آدمی کو اچھا کھانا ملے تو اس کے منہ سے نکلنے والی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس شادی کی تقریب میں جو تصاویر اور ویڈیو وائرل ہوئی ان کے نیچے جن لوگوں نے کمنٹس کیے وہ بھی آج آپ تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھی آپ اپنی شادیاں جب کریں تو ان میں ان لوگوں کو بلائیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، تاکہ وہ اچھے کھانے کھا سکیں اور آپ کی زندگی بابرکت ہو سکے، آپ کی شادی بابرکت ہو سکے، آپ کی اولاد نیک ہو۔ ان میں بہت سارے لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا، جی میں اپنی شادی بھی بالکل اسی طرح کروں گا اور اس طرح اس شادی میں لوگوں کو کھانا دیا گیا میں بھی اسی طرح کھانا دوں گا، اور کسی وی آئی پی یا عام یا خاص کی اہمیت کو برقرار نہیں رکھوں گا۔ میرے لیے یہ شادی ایک سبق ہے اور میں اس کو جناب خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیں ایک بندہ کس طرح موٹیویٹ ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی شادی کی تقریب بھی بالکل اسی طرح کرے گا جس طرح ان لوگوں نے مانگنے والوں کو ٹیبل پر بٹھا کے عزت سے کھانا کھلایا، وہ بھی اپنی شادی کی تقریب میں ان لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کو عزت افزائی سے کھانا کھلائے گا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھا انہوں
انہوں نے قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی دیکھیں کہ کس طرح لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں قدرتاً خود بخود اندر سے آواز اٹھتی ہے اور دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور جو لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، جن لوگوں نے، ان کے دلوں سے جو دعا ہوگی وہ کتنی کارآمد ہوگی۔ اور پتہ نہیں سال میں کتنی مرتبہ انہوں نے، یا پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح کا کھانا کھایا ہوگا۔ اچھے انسان کی پہچان اس کے اچھے کاموں سے ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا، اور یہ ان کی اچھے ہونے کی بنیاد ہے کہ انہوں نے غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کالا چٹا گورا پیلا نیلا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے۔ جس نے اچھے کام کیے ہیں وہ اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یعنی یہ جو کام اصل انہوں نے کیا ہے یہ سب سے اچھا کام ہے، اور انہوں نے اس کی تعریف کیا ہے۔ غور صاحب لکھتے ہیں جی، انسانیت بھی درس دیتی ہے کہ غریب امیر برابر ہیں۔ کمال کر دیا، یعنی کہ انسانیت کی بنیاد بیسیکلی برابری کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی محنت اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس سے افضل ہے، جو انسانیت کی خدمت ہے اس سے افضل ہے، اور اس سے ہی افضل سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں جی، ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ جو بندہ شادی حال میں پہنچ جائے اس کو عزت افزائی سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ یعنی کچھ صاحب ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری روایات میں یہ بات شامل ہے کہ جب کوئی کھانا بنتا ہے شادی کی تقریب کے لیے تو ارد گرد میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں روکا جاتا۔ وہ جس طرح چاہیں، جس طرح عام لوگ کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں اور جس طرح دیگر لوگ یا وی آئی پی کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور یہ جس علاقے میں بھی یہ روایات ہیں جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ویسے میں نے ابھی تک ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شادی کی تقریبوں میں جن لوگوں کے پاس دعوت نامے ہوتے ہیں یا دیگر لوگوں کو تو وہاں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ بہت سی ایسی تقریبوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ بہرحال جس بھی علاقے میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ کھانے کے لیے کسی کو روکا نہیں جاتا۔ ایک تو اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ نے جو کھانا بنایا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص تعداد میں ہوتا ہے، اس کو اس حد تک نہیں بنایا ہوتا کہ زیادہ لوگوں کے لیے ہو۔ لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ جو نظر آتے ہیں کہ یہ غریب ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلایا جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں بھی یہ روایت ہے بہت اچھی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس چیز کی توفیق عطا کرے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں جی، بہت خوب، زبردست جناب، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے اچھا کام کیا اور اس کے لیے سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئیں، لوگوں نے آپ کو دعائیں دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے اس کی شادی، آنے والی زندگی بابرکت ہوگی، اس کے بچے اس کے فرما بردار ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ نیک ہوں گے اور اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اس کے اپنی اور اس کے والدین کی بخشش کا باعث بنیں گے۔ یاد رکھیں، آپ وی آئی پیز کو بلاتے ہیں، وہ کھانا کھا کے ان کے ساتھ 5-10 چمچے کڑچے ہوتے ہیں، وہ بھی نکل جاتے ہیں، لیکن غریب کھانا کھانے کے بعد دعائیں دیتا ہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس بندے کا حق تھا اس تک یہ حق پہنچ گیا۔ تو شادی کا تقاریب میں عام لوگوں کو بلائیں، غریبوں کو ضرور بلائیں، جو رشتہ دار عزیز و اقارب نہیں پہنچ سکتے ان کو لازمی بلائیں، بلکہ آپ یہ روایت چھوڑ دیں کہ غریبوں کو آپ بلاتے نہیں کہ ہماری تقریب خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ ولیمہ اور شادی کی تقریب حقیقت میں غریبوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہے، اور اسی سے آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جناب ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔